آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں حضرات سیگمنٹ میں جناب قبلہ مولانا محمد رضا داؤدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. تو ایک محفل کا یہ رنگ ہے انشاءاللہ تعالی العزیز. ہمارے ساتھ میرے بھائی اور میں ان کو ذاتی طور پہ بہت پسند کرتا ہوں جس انداز سے کلام پڑھتے ہیں اور ویسے بھی بہت ہی ایک ہمبل ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں تو مجھے ذاتی بڑے پسند ہیں. ہمارے بھائی جناب حسان صاحب موجود ہیں. حسان صاحب خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش آمدید محفل میں. اور ساتھ ساتھ ہمارے جو کیو ٹی وی کے ناظرین ہیں میں ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا. تقریباً رات 1 بجے سے یہ ہماری نشریات کیو ٹی وی میں براہ راست دیکھی جا رہی ہے تو تمام تر کیو ٹی وی کے ناظرین کی بھی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے. کیو ٹی وی کے ناظرین سے ہمارے خاص بہت احترام کا اور بڑا پیار کا رشتہ ہے. بلکہ کیو ٹی وی ظاہر اس کے روح رواں حاجی عبدالرؤوف صاحب ہیں اور اس کے معاملات جو سارے دیکھتے ہیں جناب عامر فیاضی صاحب بھی ہیں تشریف فرمائیں. تو خوش آمدید, بہت شکریہ. یہاں پر عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں جناب صدیق اسماعیل صاحب تشریف فرمائیں. بہت نوازش, بہت شکریہ. خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ. جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب تشریف فرمائیں. ہم نے قاری صاحب کو زحمت دی کہ ہمیں کلام بھی سنائے, تلاوت ظاہر ہم نے سنی. آغاز کرتے ہیں تلاوت سے نشریات کا. اور جناب قبلہ مولانا محمد رضا داؤدنی صاحب, اگر اجازت دیتا ہوں حسان بھائی سے آغاز. حسان بھائی بسم اللہ پلیز. پیش کرتا ہوں ایک بہت خوبصورت دعا کلام آج کی رات کی مناسبت کے حساب سے. اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا. اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا. مشکل میں ہونے تیری مشکل میں ہونے تیری رحمت کو ہے پکارا. اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا. سبحان اللہ. حاجت روا بھی تو ہے مشکل کشا بھی تو ہے. حاجت روا بھی تو ہے مشکل کشا بھی تو ہے. مالک تیرے گھروں پر ایمان ہے ہمارا. اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا. اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا. عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے. عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے. ہو جائے ہم پہ مولا رحمت کا ایک اشارہ. اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا. اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا. تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو. تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو. ہو جائے ہم پہ مولا رحمت کا ایک اشارہ. کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا. مشکل میں ہونے تھے
مشکل میں ہونے تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے سامنے، سبحان اللہ، کیا کلام جو میرے دل میں اس وقت آ رہا ہے، کیونکہ مدینہ شریف کی حاضری کی تمنا اس ماہ مبارکہ میں بھی اور رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں اللہ پاک سب کو حاصل کرے۔ الہ اور آمین۔ بڑا خوبصورت کلام محمد علی زہری صاحب علیہ رحمہ کا لکھا ہوا، تیری جالیوں کے نیچے سبحان اللہ، تیری رحمتوں کے سائے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری رحمتوں کے سائے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سلامت رہیے سلامت رہیے، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی بڑا خورشید کی قبر پہ آئے، جو خورشید کی قبر پہ آئے ہاں، اور نعت نبی سنائے۔ واہ 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 واہ، یہ شعر میرے والد کی مرقد پر لکھا ہے۔ اچھا اچھا، خصوصی مجھے ایسا لگا ان کے انتقال کے بعد کہ یہ شعر ان کے لیے لکھا گیا ہے اس حوالے کیا سے کون سا شعر اس کلام کا؟ کہ وہی غم گسار میرا، وہ ظہوری یار میرا، ہاں، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے۔ واہ واہ، اچھا، یہ آپ کے والد صاحب کی، اچھا، قطبے پر ان کے لکھا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں تھی نا، ہاں، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کتنا خوبصورت احساس ہوگا ایم شور کہ خورشید صاحب نے خوشی پہنے، ظاہر ہے یہ سارے ہم سر شناخت ہیں اور آپ کو ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے کرنا میں پڑتے ہیں۔ ابھی حضرت کے لیے کہہ رہا تھا، ابھی جب ان کے ساتھ تشریف آوری ہوئی تو میں نے کہا میرے لیے سعادت ہے ہاں، کہ یہ میرے والد کے وہ ساتھی ہیں جن کے ساتھ میرے والد نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ گزارا۔ یس یس، خصوصی طور پر قاری صاحب موجود ہیں، حاجی صاحب موجود ہیں، واہ واہ واہ، یہ وہ خاص لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ میرے والد کی ان سے کیا قربت تھی، کیا دوستی تھی، کیا بھائی چارہ تھا۔ تو میرے لیے سعادت ہے کہ میں اللہ کے کرم سے کہ اللہ پاک نے سرکار کے صدقے میں مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر نعت شریف پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خاص مغفرت فرمائے۔ الہ آمین، خورشید بھائی الہ، آج کی شب کے صدقے میں خاص جتنے بھی نعت خواں حضرات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے لیے دعا ہے، جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ صدیق اسماعیل صاحب کی طرف ہم جائیں، رضا داؤدانی صاحب، اب تو چونکہ یہ مدینہ پاک کی حاضری کے عنوان سے تھا یہ کلام، اور خانہ خدا پہ حاضری کے عنوان سے تھا، اب تو الحمدللہ راستے بھی بہت کھل گئے ہیں، مطلب میرے والدین اس وقت وہیں موجود ہیں الحمدللہ دونوں وہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی دے، آپ دعا کیجیے گا۔ تو اب محمود اشرفی صاحب آئیں انشاءاللہ، الحمدللہ آج ہی ہیں، تو ذرا اس عنوان سے کہیے گا کیونکہ اب لوگوں کی امیدیں اور بڑھ گئی ہیں، چونکہ ہر کوئی آنے والا وہاں سے داستان سناتا ہے، اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں نہ سنا، تو آپ کچھ یہ کہیے گا تاکہ کیونکہ ہر شخص کے دل کی دعا ہے اور اب وہ دعا لوگوں کو ذرا زیادہ قریب ہوتی نظر آتی ہے کہ مدینہ پاک حاضری کا سبب بنے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو تڑپ اور شوق ہے نا، ٹھیک ہے، مائک لگا، ہاں ٹھیک، ظاہر ہے کہ اس تڑپ اور شوق کو انسان برقرار رکھے اور جب موقع ملے تو اس کو ایگزیکیوٹ کرے۔ یس یس، یعنی بہت سے افراد ایسے ہوں گے جو مالی تنگ دستی کی وجہ سے نہ جا پاتے، صحیح، کرونا کی وجہ سے تو ویسے ہی بہت سارے افراد راستے ہی بند ہو گئے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ تڑپ جو ہے نا اسے انٹیکٹ رہنا چاہیے، انسان جتنا ہو سکے اس تڑپ کو محفوظ رکھے بلکہ اس کو بلڈ کرے، یہاں تک کہ جب موقع ملے تو آنسوؤں کے ساتھ جائے اور پوری لگن کے ساتھ جائے کہ میں تڑپ رہا تھا، اب یہ موقع مجھے مل گیا تو اب میں پورے بھرپور انداز میں وہاں پر جاؤں گا اور حضرت سے اپنی بات کروں گا۔ تو یقین جانیے کہ وہ پچھلا جو پورا ایک معاملہ تھا نا کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ بیک لاگ تھا، وہ پھر ادا ہو جائے گا اور انسان اس کے اندر ایک لذت اور احساس محسوس کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو زیادہ نصیب فرمائے۔ صدیق بھائی عطا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو تو
दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, परेशानियाँ हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना है। और आज की शब की मुनासबत से या फिर जो भी आप कोई कलाम जो वक्त दिया गया है उसी में रहते हुए दो कलाम इंशाअल्लाह। अता हो। एक तो ख़ास तौर पर मुझे फरमाइश की गई है, जानते हैं, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जोस्तजू मदीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जोस्तजू मदीना, बजुज़ इसके जिंदगी में नहीं और कुछ तमन्ना, नहीं और कुछ तमन्ना, कि मुझे मौत भी जो आए, मुझे मौत भी जो आए, तो हो सामने मदीना, मुझे मौत भी जो आए, तो हो सामने मदीना, और मेरे डूबने में बाकी न कोई कसर रही थी, मेरे डूबने में बाकी न कोई कसर रही थी, बस कहा अल मदद मोहम्मद, तो उभर गया सफीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जोस्तजू मदीना, मैं मरीज़े मुस्तफ़ा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो, मैं मरीज़े मुस्तफ़ा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो, मेरी जिंदगी जो चाहो मुझे ले चलो मदीना, मेरी जिंदगी जो चाहो मुझे ले चलो मदीना।
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج کی شب کی مناسبت سے 2 شعر جی جی عطا ہو پیش کر رہا ہوں. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس ذکر کو. میں اس کلام کے ایک شعر کے عنوان سے بھی اور صدیق بھائی کی کیفیت کے عنوان سے ہی رضا دونی سے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ کیونکہ اکثر اشعار رسول بس سنتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں, شاید غور نہیں کر پاتے. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, مانگ لو چشمے تر مانگ لو. خود صدیق صاحب کی بھی آنکھیں نم ہے سوئی کلام پڑھتے ہوئے. یہ جو چشمے تر کا معاملہ ہے یہ کتنا اہم ہے بتائیں. ہم وہ جنید بھائی بھی پڑھتے ہیں, الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے, اس میں آخر میں یہ شعر ہے نا کہ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا. تو میں نے اکثر علماء سے نعت خواہ حضرات سے سنا ہے کہ یہ باقاعدہ یعنی دعاؤں میں طلب کرنے والی ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ چشمے تر چشمے نم عطا فرما. سوز دل چاہیے, چشمے نم چاہیے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں. لب کشائی کی جرت مناسب نہیں ان کی سرکار میں التجا کے لیے, جنبش لب نہیں چشمے نم چاہیے. یہ چشمے نم کا کیا معاملہ ہے, یہ سمجھائیں, یہ بتائیں. چشمے نم اور چشمے نم سے بھی آگے اگر ہم مرزا غالب کے اس شعر پر بھی غور کریں کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, آنکھی سے نہ آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا کہنا ہے. تو انسان کے ان آنسوؤں کے پیچھے لہو ہوتا ہے نا کہ جو بالآخر اشک کی صورت میں چھلک جاتا ہے. کیفیت تو دل کی ہے. صحیح ہے. اس دل کی کیفیت میں ایک انسان جو محسوس کر رہا ہوتا ہے
جب اس کے اندر بہت جوش آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آنکھوں سے وہ آنسوؤں کی صورت میں چھلک جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے خود قرآن مجید کے اندر تلاوت قرآن کے حوالے سے بھی یہ بیان کیا ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اذا تلیت، ان کے سامنے جب آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو کیفیت ہے نا، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے انسان کو اپنے دل کو نرم بھی کرنا پڑے گا، اور اتنا جس کو کہیں کہ فرٹائل، زرخیز وہ بنائے کہ جب وہ بیج آئے تو اس کے نتیجے میں وہ کونپل باہر آئے. اگر یہ بیج ایسی زمین کے اندر گیا کہ جو خود شور ہے، جس کے اندر اتنا زیادہ کوئی پوٹینشل ہی نہیں ہے، تو سیدھی بات ہے کہ سبزہ نہیں اگے گا. لیکن اگر اس کے اندر پوٹینشل موجود ہے تو اس بیج کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کونپل باہر آئے گی، فصل لہلہاتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. بالکل اسی طرح سے یہ دل کی زمین ہے. اس دل کی زمین میں اگر آیتوں کی آبیاری کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ انسان اس کو ویلکم کرے، استقبال کرے. پھر اس کے بعد وہ آیتیں بیج بن کے انسان کے دل کی زمین کے اندر اس طرح سے محفوظ ہوں گی کہ معرفت پروردگار کا سبزہ اگتا ہوا محسوس ہوگا. جب یہ کیفیت ہوگی تو آنکھوں سے اشک بے شک آئیں گے اور اس کا اظہار بھی ہونے لگے گا. یہ تصنع سے نہیں ہو سکتا، یہ تصنع سے نہیں ہو سکتا، یہ مصنوعی انداز سے نہیں ہو سکتا. یہ تو ہوگا گلیسرین ڈال کر یہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ ڈرامے کی ریکارڈنگ نہیں ہے، یہ تو دل کا معاملہ ہے. اس کے اندر کیا اور پھر اس کا اپنا اجر ہے؟ پھر اس کا بے شک ہے، بے شک ہے. ہم اس کوشش کی تو بہت تعریف کریں گے. یعنی ایک انسان ہے، فرض کیجئے کہ اس کے آنکھوں میں اشک نہیں آ پا رہا، وہ کوشش کر رہا ہے، اس کوشش کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا. مگر یہ طے ہے کہ مصنوعی انداز سے اس کو لایا نہیں جا سکتا. اندر ہی اندر اتنی کوشش ہو کہ جس کے بعد بالآخر اس کا نتیجہ آنکھوں سے ظاہر ہو. اور اس کیفیت کو پانے کے لیے باقاعدہ دعا کرنی چاہیے. لا شک فی ولا ریب، کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ توفیق تو پروردگار، توفیق کا مطلب کیا ہے؟ توفیق کا مطلب ہے موافق بنا دینا، کسی چیز کو موافق بنا دینا، یہ ہے توفیق. تو انسان پروردگار عالم سے دعا مانگتا ہے کہ مالک وفق لی، مالک مجھے یہ توفیق دے کہ جب تیرا ذکر آئے، تیرے حبیب کا ذکر آئے تو میرا دل اتنا نرم ہو کہ اس کے اندر وہ جذب ہو جائے اور پھر اس کے بعد آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. جناب قاری صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اپنی پڑھی ہوئی مشہور زمانہ نعت سے ابتدا کر رہا ہوں. عطا ہو جو آپ بھی مل کر کبھی کبھی میرے ساتھ پڑھتے ہیں. بس ہم کبھی کبھی پڑھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنا اوپر پڑھتے ہیں کہ ہم بس وہ سال میں کوئی ایک آدھ دن آتا ہے، 5-7 منٹ آتے ہیں تب پڑھ سکتے ہیں آپ کے ساتھ. قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا. پہنچنا در پر تو کہنا سلام لیجے غلام آیا. زہے مقدر اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. زہے مقدر، زہے مقدر. یہ شعر قاری صاحب دوبارہ پڑھ ہی نہیں گا، یہ شعر دوبارہ پڑھ دیجیے. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام
بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا کیا کہنے ہیں قاری صاحب؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ ایک اور اپنی پڑھی ہوئی مشہور زمانہ نعت آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی، فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی، وہ عطا پر عطا کرنے والے اور غم بھی نہیں ٹلنے والے، وہ عطا پر عطا کرنے والے اور غم بھی نہیں ٹلنے والے، جیسی چوکھٹ ہے جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی، جیسی چوکھٹ ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی، میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کونو مکان ہے، میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کونو مکان ہے، یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی، یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ اور آخر میں ایک اور اپنی پڑھی ہوئی مشہور زمانہ نعت کے چند اشعار آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جہاں
پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو آسی کو کمری میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو
जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है, कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। सुभान अल्लाह कारी साहब, क्या कहना है, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना है। अच्छा, अगर मैं इस सेगमेंट का, इस बज़्म का इख्तिताम रज़ा दाऊदानी साहब से ये गुजारिश करके करूं कि वो अपने एहसासात जो है वो नसर की सूरत के बजाय नज़म की सूरत में कर दें। अगर किसी नात के एक शेर की हम गुजारिश कर लें मौलाना साहब से तो लुत्फ़ दोबारा नहीं हो जाएगा। अगर कुछ यानी एंटी क्लाइमैक्स हाजी साहब के बाद, कारी साहब के बाद और हमारे मोहतरम के बाद, तो एंटी क्लाइमैक्स है। नहीं, हमने चूँकि बहुत मुझे कुछ सालों पहले याद है कि हमने ऐसी एक गुजारिश की थी मौलाना साहब से, तो बड़ा लुत्फ़ आया था। तो मेरा जी चाह रहा है कि आज हम उसको दोहराएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है कि कश्तरुन्नुमी को तो आप लोग नज़रअंदाज करेंगे लेकिन ये है कि 1998 के बाद 1999 में प्रोफेसर सिब्त जाफ़र शहीद जी उनका एक कलाम मुझे मिला और फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना तरीक़ेकार बना लिया था कि रोज़ा रसूल पर जब हाज़िरी होती थी तो पहले ये कलाम पढ़ते थे, फिर उसके बाद रस्मी तौर पर सलाम और ज़ियारत पढ़ा करते थे। अच्छा। तो उसके चंद अशार जो इस वक्त मुस्तहज़र हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। बताओ क्या कहना है। तो बड़े उम्दा अशार उनके हैं, रवा हैं, मुसलसल हैं, यानी इसमें कोई बहुत ज़्यादा खींचने का मामला भी नहीं है, इसलिए मेरे लिए आसान भी रहेगा। जाफ़र साहब का लिखा जी हाँ, सिब्त जाफ़र। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कब थी राह में तेरी फिक्र बेशो कम मौला, हर कदम था विर्दे ज़बां, दम हम दम दम मौला। कब हमारे बस में थी बारियां भी इस दर की, आपने बुलाया तो आ गए हैं हम मौला। जीते जी न भूलेगा हमको तेरा दस्तरखान, नेमतें दो आलम की थी जहां बहम मौला। अब कोई नहीं जचता शहर यार तख्तो ताज, जब से है निगाहों में आपका हशम मौला। लग रहा है यूं मुझको जैसे मिल गई मेराज, जब से चूम आया हूँ आपके कदम मौला। आपके सिवा का कौन उसको समझेगा हाल जो सुनाई मेरी चश्मे नम मौला। जानता है खूब इसको सिब्ते जाफरे खुशगो, है ये शेर गोई भी आपका करम मौला। दम हम दम दम मौला, दम हम दम दम मौला। भाई सुभान अल्लाह, क्या कहना है भाई, वाह 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 वाह। क्या पूरे सुरों के साथ और पूरे कवायद के साथ, क्या बात है भाई, ये सनद मिल गई है। इस अंदाज में पढ़ते हैं माशाअल्लाह। आदाब 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 आदाब। क्या कहने, सुभान अल्लाह, बहुत नवाज़, जज़ाकल्लाह।
कितनी सादगी के साथ माशाल्लाह पढ़ा क्या है कह रहे हैं और बड़ा खूब माशाल्लाह। भाई सुभान अल्लाह इंशाल्लाह आमिर भाई से भी हम अगले सेगमेंट में सुनेंगे कलाम। अभी इसके बाद आमिर मुफ्ती आमिर साहब हैं, फिर इंशाल्लाह हमारा जो नात खानों के साथ विदाई सेगमेंट होगा उसमें आमिर फ़यादी साहब हमारे दीगर नात खां हज़रात हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई, सिद्दीक भाई। सर मैं अब आप लोगों की मौजूदगी में मैं क्या मैं सुनाऊँ? कोई मासूमाना अंदाज में कोई कलाम एक दो शेर सुना दीजिए आप भी, कोई बात। अच्छा मैं ये हसन भाई बैठे हैं तो मुझे वो इनके वालिद साहब का ही वो जश्न आमद रसूल मुझे बहुत पसंद है। वो सरकार का ही जिक्र है तो अब मैं उसके दो अशार पढ़ देता हूँ, फिर हम इसी के साथ ब्रेक पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। आप थोड़ा सा साथ देंगे? आप आगाज़ अगर आप कर दे रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जिसका शेर ये वाला शेर बहुत पसंद है। उनका साया ज़मीं पर न पाया गया, उनका साया ज़मीं पर न पाया गया। नूर से नूर देखो जुदा ना हुआ, हमको आबिद नबी पर बड़ा नाज है। क्या भला मेरे आका का अंदाज है, अरे जिसने रुख पर मली वो शफा पा गया। खाके तैबा तेरी धूल अल्लाह ही अल्लाह, खाके तैबा तेरी धूल अल्लाह ही अल्लाह। शादियाँ ने खुशी के बजाए गए, शादी के नग़मे सबको सुनाए गए। हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐलान किया, ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह ही अल्लाह, ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरो गुलमा भी खुशियाँ मनाने लगे, हूरो गुलमा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ऐ हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जज़ाकल्लाह। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। एक वक्त दोबारा हाज़िर होते हैं।